انہوں نے اپنے دین کی تأثر سے ہمیں نوازا. یقین جانیے ان کی بہت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ظاہر بات ہے تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے. انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں کہ وہ نوجوان جو جن کے اندر فطری صلاحیت ہے کہ وہ شاعری کر سکتے ہیں وہ کریں. متشاعر بننے کی کوشش نہ کریں. شاعر اگر ہیں تو وہ شاعر بنیں, متشاعر بننے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے, اردو ادب کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اپنا بھی نقصان ہوتا ہے کہ سجائے وقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں اسلام شاعری کی طرف تو حقیقت یہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ لولا الشعر بالعلماء یجری لکنت اشعر بالنبی, کہ اگر شعر اشعار و شعر و شاعری علماء کو اگر عیب دار نہ بناتی تو میں نبی سے بہت بڑا شاعر ہوتا. اس لیے کہ نبی جو تھا زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا شاعر تھا. لیکن امام شافعی کی بھی دیوان مرتب ہے اور کتابی شکل میں موجود ہے. ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اکادرین ہیں, علماء دیوبند ہیں, ان کی شعری مجموعے منظر عام پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ باضابطہ شاعری کرتے نہیں تھے, سفر کرتے تھے. سفر میں دل مچل جاتا تھا, ذہن چمکایا کرتا تھا. ایک دو غزلیں کہہ لیتے تھے, ایک دو حمدنات کہہ لیتے تھے. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا, نام تو بہرحال سب نے سنا ہوگا. زہد و تقویٰ اور ورع میں بہت ہی باکمال تھے, لیکن ان کے مجموعہ کلام بھی منظر عام پر آئے ہوئے ہیں. ان کی نعتیں اور حمدیں پوری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہیں, سنی جا رہی ہے. حضور حق سے سلام آیا, سلام پیام آیا, انہی کا کلام, انہی کی نعت لکھی ہوئی نعت ہے. بہرحال کسی مجلس مدد نعت شہر عالم سناتے ہیں, یہ بھی نعت انہی کی ہے. ہم لوگ بچپن میں کو سنتے آئے ہوئے ہیں. بہرحال زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے تاکہ بہت صحیح حوالے سے میں اب گزار